اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک اہم وظیفہ، دعا اور حدیث نبوی شیئر کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجیے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنانے، اس بارے میں یہ ویڈیو بیان کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاہدے اور عہد میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں تو یقیناً ہمارا یہ عمل نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق اور عین مطابق ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ ناظرین گرامی، توکل کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ قرآن کریم میں جہاں 7 بار اس آیت مبارکہ کو دہرایا گیا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر مومنین یعنی ایمان لانے والے توکل کرتے ہیں۔ تو جہاں 7 بار اس آیت مبارکہ کو دہرایا گیا، وہاں حدیث نبوی کے اندر بہت سے مواقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اس پر اعتماد کو بھی دہرایا گیا اور اس کی تعلیم دی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب تم پڑھتے ہو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری ہدایت فرمائی، تم نے جس پر توکل کیا تو اس توکل کے اوپر آپ کو پورا اعتماد ہوا، اور ہم ہی آپ کی حفاظت اور شیطان کے شر سے آپ کو بچانے والے۔ لہذا ہمارے اس عمل سے ہمارے گھر، ہمارے جان و مال، ہمارے بچوں اور ہر چیز کی حفاظت یقینی ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ لازمی قرار دیا گیا، وہاں ساتھ ساتھ کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ دنیاوی لین دین کا معاملہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنانا بھی بہت اہم اور اہمیت کا حامل ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ذکر ہوا کہ 2 بھائی آپس میں معاملہ کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے ضرورت کے تحت قرض دیا، تو قرض دیتے وقت جو دینے والا تھا اس نے کہا کہ کوئی گواہ، کوئی ایسا ہو جس کی موجودگی میں ہمارا یہ عہد ہو۔ تو لینے والے نے کہا کہ میں آپ سے یہ قرض یا یہ جو مال لے رہا ہوں، یہ اللہ کو گواہ بنا کر لے رہا ہوں، لہٰذا میں بہت جلد لوٹاؤں گا۔ بخاری شریف کے اس واقعے کے اندر لکھا گیا کہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، واقعہ ہے، ذکر ہے کہ جب وہ شخص لوٹانے لگا تو جو تاریخ تھی، مقررہ تاریخ تھی، اس پر وہ لوٹانے کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں سمندر پڑتا تھا، سمندر کے قریب پہنچا تو دیکھا نہ وہاں کشتی ہے، نہ سائبان ہیں، نہ بادبان ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں وہ کشتی میں سوار ہو کر وہاں دوسرے کنارے پر جائے اور اس شخص کو اس کے پیسے لوٹا دے۔ دوسری طرف وہ شخص جس سے قرض دیا گیا تھا وہ بھی انتظار میں تھا۔ ناظرین گرامی، انتظار کرنے والا شخص جس نے قرض لوٹانا تھا وہ انتظار کرتا رہا۔ بالآخر شام ہو گئی، سورج ڈھلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ آج تو میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اللہ کو گواہ بنایا ہوا ہے، وعدہ کی خلاف ورزی بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ لہٰذا اس نے دیکھا کہ کیوں نہ ایک لکڑ ہے، اس لکڑ کو حوالے کر دیے جائے اس امانت کو۔ 10,000 درہم یا دینار کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے اندر اس واقعے میں، کہ وہ اس نے لکڑ کو توڑا اور اس کے اندر ان کو رکھ دیا اور دوبارہ لکڑ کو جوڑ کر سمندر کے حوالے کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کے ہی گواہی پر اتنا شخص سے میں نے قرض لیا تھا، آج میں وہاں پہنچ نہیں سکتا، لہٰذا میرا یہ قرض یا رقم جو میں نے اس لکڑی کو جو کہ تیری مخلوق ہے اس کے حوالے کر دیا ہے، میری یہ رقم اس شخص کے پاس پہنچا دینا جس سے میں نے آپ کے نام کا آج کے دن وعدہ کیا تھا۔ لہٰذا وہ لکڑ سمندر کے حوالے ہوئی اور دوسری طرف وہ شخص انتظار فرما رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں شاید کوئی شام ڈلتے وقت وہ بندہ پہنچ
پہنچ جائے، کیونکہ رقم اس کو بھی ضرورت ہوگی اور آج کا دن بھی دیا ہوا تھا۔ لہٰذا اس نے دیکھا کہ ایک لکڑ ہے، وہ لکڑ دریا یا سمندر کے درمیان سے آ رہی ہے، تو بلاخر اس نے مایوس ہو کر سوچا کہ چلو وہ امانت لوٹانے والا شخص یا قرض لینے والا شخص وہ تو میرے پاس آج کی تاریخ میں واپس نہیں آیا، بہرحال یہ لکڑ ہے سمندر میں، اس کو ساتھ لیتا چلوں تاکہ گھر میں کوئی ہانڈی وغیرہ یا کھانے پکانے کے کام یہ آ جائے۔ لہذا اس نے لکڑ اٹھائی، کندھے پر رکھی اور گھر پہنچا، کلہاڑی سے اس کو چیرنے لگا، ٹکڑے کرنے لگا کہ اس کو چولہے کے اندر آگ کے لیے استعمال کیا جائے۔ جب کھولا تو اس کے اندر 10,000 درہم یا دینار جو ادھار رقم تھی وہ اس کے اندر تھی۔ اس نے وہ لی اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، بے شک تیرے ایک بندے نے تجھے گواہ بنایا تھا، آج کے دن وہ تو نہیں آیا لیکن میری جو ضرورت تھی آج کے دن، جو کہ مجھے رقم ضرورت تھی، میری اپنی رقم تھی، وہ مجھے مل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوسرے یا تیسرے دن وہ شخص جس نے امانت ادھار لیا تھا وہ کشتی میں سوار ہو اور وہاں پہنچا تاکہ کیا پتہ امانت ملی ہے یا نہیں ملی میری، جو میں نے لکڑ کے حوالے کر کے سمندر میں پھینکی تھی، تو وہ شخص کہیں میرے اللہ پاک کی گواہی پر دی ہوئی رقم کا انتظار نہ کر رہا ہو۔ لہٰذا وہ 10,000 دینار یا درہم مزید لے کر وہاں حاضر ہوا تاکہ ان کو لوٹائے جائیں۔ جب وہاں پہنچا تو اس شخص نے جس نے رقم ادھار دی تھی اس نے فرمایا کہ فلاں دن جو کہ آپ نے متعین رقم لوٹانے والا دن فرمایا تھا، عہد کیا تھا، اس دن مجھے میری رقم مل گئی تھی، لہٰذا اپنی یہ رقم آپ واپس لے لو۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی معاملے کے اندر گواہ بنانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ دین اسلام کی اہم ترین عمارت یا اہم ترین ستونوں یا اہم ترین بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ ہم جب بھی کوئی معاملہ کریں، معاملہ کرتے وقت دنیاوی معاملہ ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنائیں اور اس کو خود پورا اتریں، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہ کریں۔ دوسری اہم ترین بات یہ کہ جب بھی کوئی بات کریں، جب بھی کوئی عمل کریں تو اس عمل کے اندر اپنی جدوجہد کوشش کو شامل حال فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے تو نہ صرف ہماری دنیاوی کامیابی ہمیں ہمارے قدم چومے گی بلکہ ہم آخرت میں بھی انہی اصولوں پر جو کہ ضروری اور انتہائی اہم اصول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، ان پر چلتے ہوئے ہم کامیابی و کمرانی سمیٹ سکیں گے۔ ناظرین گرامی، بہترین ویڈیو اور وظائف دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ لنک رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔